بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بادشاہ نے اپنے دربار میں اعلان کیا کہ جو بھی انسان کوئی انہونی چیز کر کے آئے گا، دربار میں کوئی انہونی ایکسٹرا آرڈنری کوئی ایسی چیز کر کے دکھائے گا تو میں اسے مالا مال کر دوں گا۔ بہت سارے لوگ آئے، اپنے اپنے طریقے سے انہونی چیز کرنے لگے، مختلف قسم کی جسمانی قوت کا مظاہرہ کیا، کسی نے اپنی آنکھوں کی تیزی کا مظاہرہ کیا، کسی نے کچھ اور۔ ہر کوئی آتا اور اپنے اپنے گن، اپنی اپنی خوبیاں اور اپنی اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا رہتا۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں سب سے انوکھا اور انہونا میں کرتب آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس نے کیا کیا کہ ایک سوئی لی اور دھاگا، سوئی ایک دوسرے آدمی کو دیکھ کر کچھ فٹ کے فاصلے پہ کھڑا کر دیا اور دور سے اس نے دھاگے کو مسلا اور مسل کے نشانہ لگایا، اور بڑی دیر کے بعد اس نے دھاگے کو پھینکا جو سوئی کے ناکے کے آر پار ہو گیا۔ واہ! لوگوں نے تالیاں بجائیں، سیٹیاں بجائی، لوگ کھڑے ہو گئے اور لوگ داد دینے لگے، واہ کیا کمال ہے۔ سوئی کے ناکے میں عام طور پر دھاگا پیرونا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، اور اس نے اتنے دور سے دھاگا پھینک کر سوئی کے ناکے میں سے دھاگا کو پاس کر دیا۔ واہ کمال ہے۔ لوگوں نے بڑی تالیاں بجائی اور بڑے ایک جشن جیسا سما ہو گیا۔ بادشاہ نے بھی بلایا، بادشاہ نے بھی اس کو شاباشی دی، بہت شاباشی دی، اور پھر بادشاہ نے اس سے سوال کیا کہ بتاؤ یہ پریکٹس کتنے عرصے تک تم نے کی جب تم اس مقام پر پہنچے؟ کتنے سالوں تک تم نے کوشش کی؟ تو اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ بادشاہ سلامت، 20 سال میرے لگے اس پریکٹس کو، 20 سال۔ بادشاہ نے کہا افسوس، افسوس، دنیا کی اس پریکٹس کے لیے دنیا میں تیری واہ واہ ہو، لوگ اس کرتب کو انہونا سمجھے، اس کے لیے تو نے 20 سال ضائع کیے۔ 20 سال یکسوئی کرنے میں؟ ارے پاگل، اس سے آدھا بھی تو نے وقت اپنے رب کے نام کے ساتھ یکسوئی کی ہوتی، اپنے رب کو یاد کیا ہوتا، اپنے رب کے نام پر کنسنٹریٹ کیا ہوتا، تو آج تو تم مالا مال ہوتا، آج تو تیرے پاس بہت روحانیت ہوتی، تیرے پاس بہت باطنیت ہوتی، اللہ سے تیرا رابطہ کتنا مضبوط ہو جاتا۔ جب اللہ سے تیرا رابطہ مضبوط ہو جاتا تو جس طرح سے لوگ یہاں پہ تالیاں بجا رہے ہیں، آخرت میں فرشتے تیرے لیے تالیاں بجاتے، آخرت میں حوریں تیرا استقبال کرتی۔ لیکن افسوس، تو نے 20 سال اپنی زندگی کے قیمتی سال اس دنیاوی کرتب کے لیے گزار دیے۔ ناظرین، ہمیں بھی سوچنا چاہیے، کیونکہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ ہماری زندگی کا بیشتر حصہ چھین لیتی ہے، یعنی ڈکٹیٹ کرتی ہے ہماری زندگی کو۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر 24 گھنٹے کے بدلے 26 گھنٹے ہوتے تو 26 گھنٹے ہوتے تو کیا ہوتا؟ 2 گھنٹے مزید دنیا ہم سے لے لیتی۔
دنیا ہماری زندگی کے اوپر حاوی ہو گئی ہے اور دنیا کی تمام آسائشیں حاصل کرنے کے لیے بیشتر وقت ہمارا اس کے پیچھے جاتا ہے، اور دین کمانے کے لیے، روحانیت کمانے کے لیے، آخرت کمانے کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں بچتا۔ لیکن میں یہاں تک کہوں کہ ٹھیک ہے، بیشتر حصہ بھلے ہماری دنیاوی زندگی کے لیے خرچ ہو، اور ہوتا ہے، بہت ساری یعنی فکریں ہیں ہمیں، تو یہ ممکن ہے کہ ہمارا بیشتر وقت دنیا کے پیچھے دوڑنے میں گزر جاتا ہے، لیکن تھوڑا سا بھی وقت جتنا ملتا ہے اتنا وقت بھی اگر اللہ کو دیں، اللہ کے پیچھے صرف کریں، اس کو یاد کرنے میں صرف کریں، ایک یکسوئی ہونے میں خرچ کریں، تو جو تھوڑا سا ٹائم دو گے وہ بھی اللہ تبارک و تعالی قبول کر کے دنیاوی زندگی کے اوپر حاوی کر دے گا وہ، اور تمہاری دنیاوی زندگی بھی اچھی گزرے گی اور آخرت کی زندگی بھی اچھی گزرے گی۔ اس لیے یکسوئی ہونا بہت ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کہیں ہم خدا کی عبادت کرنے گئے، کہیں ہم خدا کا نام لینے گئے، کہیں ہم ذکر کرنے گئے اور وہاں پر بھی ہم یکسوئی نہ کر سکے، وہاں پر بھی دنیا ہمارے خیالوں میں غالب آ جائے، دنیا کی چیزیں ہمارے خیالوں پہ قبضہ کر لے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہوا تو پھر ہماری آخرت کا کیا ہوگا؟ ہماری آخرت کا کیا ہوا؟ ہماری بیلنس لائف کا کیا ہوگا؟ اس لیے جو وقت خداوند عالمین نے ہم کو دیا ہے اس کو غنیمت سمجھ کر بھلے بیشتر حصہ دنیا کے پیچھے دوڑنے میں گزار دیں، لیکن جو وقت ہے اس کی عبادت کا، جو وقت ہم کو دیا ہے اس کو یاد کرنے کا، اس پہ کمپرومائز نہ کریں، اس پہ کمپرومائز نہ کریں، وہ وقت اسی کو دیں، اور اسی کو دیں گے تو آپ جانتے ہیں بیڑا پار ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ پھر آئندہ آپ سے ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ، جیو اور جینے دو۔